شب برات کی جو رات آنے والی ہے نا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور ندائیں آتی ہیں، ہے کوئی میری بارگاہ میں معافی مانگنے والا، آج میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ہے کوئی میری بارگاہ میں رزق طلب کرنے والا، آج میں اسے رزق عطا کر دوں گا۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بے شمار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ندائیں آتی رہتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، لیکن ہم کتنے غفلت میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ندائیں آ رہی ہیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری کتنی بڑی محرومی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگ نہیں رہے ہیں، اس سے کچھ عرض نہیں کر رہے ہیں، اس سے کچھ۔ یہ رات صرف جاگنے کا نام نہیں ہے، اس رات میں اللہ کی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ کو راضی کریں، قرآن پڑھ کر، نماز پڑھ کر، نفل پڑھ کر، ہر طریقے سے اللہ کو راضی کریں۔ اور یاد رکھیں یہ وہ رات ہے جس میں ایک سال کے تمام معاملات کو اللہ رب العزت لکھتا ہے، یعنی جو ایک سال کے اندر ہونے والا ہے اسی رات میں وہ لکھا جاتا ہے، یعنی ایک سال میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اسی رات میں لکھا جاتا ہے۔ تو ہم اس رات کو ہلکے میں نہ لیں، بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے، اور خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں، وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ایک واقعہ یہاں پر میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، شعبان کی 15ویں رات کو میری نظر گئی۔ شعبان کی 15ویں رات کو جب میری نظر پڑی تو مصطفیٰ اپنے بستر پر تھے، پھر جب میں نے دیکھا تو مصطفیٰ اپنے بستر پر نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے آقا کو دیکھنے نکلی، میں سوچتی تھی کہ آقا کسی دوسری زوجہ کے پاس گئے ہوں گے۔ فرماتی میں آقا کو دیکھنے نکلی تو آقا جو ہے جنت البقیع میں کھڑے ہوئے تھے، جنت البقیع میں دعائیں کر رہے تھے۔ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب مصطفیٰ نے مجھے دیکھا تو کہا، اے عائشہ، آپ سمجھتی تھی کہ اللہ کا رسول آپ کے ساتھ حق تلفی کرے گا، دوسری بیوی کے پاس گئے ہوں گے؟ فرماتی ہیں میں نے کہا آقا سے کہ آپ مالک و مختار ہیں، سرکار آپ مالک و مختار ہیں، میں کچھ نہیں بولتی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، عائشہ سنو، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو، بے شمار بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت مدینہ شریف میں بنو قلب کا قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت اس رات لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ گولڈن چانس ہے، اسے جانے نہ دے۔ آج دیکھا ہے ہم نے مسلمانوں کا رویہ، ان کا طریقہ ہم نے دیکھا ہے۔ شب برات کی جب رات آتی ہے نا تو وہ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلانا اور وہ راتوں کو چکر لگانا، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، یہ نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ یقیناً یہ رات بڑا اہم رات ہے، اللہ رب العزت معاف فرمائے گا۔ پہلے آسمان پر نزول رحمت فرماتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے معافی مانگے، میں آج اسے معاف فرما دوں گا۔ تو پھر ہم جو گاڑیوں سے ٹہل رہے ہوتے ہیں، کیا یہ معافی ہے؟ اور وہ الگ بات ہے کہ قبرستان میں جانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، قبرستان میں جاؤ، مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرو، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ نوافل پڑھو، قرآن پڑھو، درود کی کثرت کرو۔ اور میرے بھائیوں، یہ گولڈن چانس ہے، اسے جانے نہ دیں اپنے ہاتھ سے، یہ بار بار نصیب نہیں ہوتا ہے، اس سال میں ایک بار شب برات آتی ہے، اسے جانے نہ دیں، بلکہ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا کر اس میں رب سے معافی مانگ لیں، اور پھر دوبارہ آئندہ اس غلطی کی طرف نہ جائیں، اپنے رب سے معافی مانگیں، مولا میں خطا کار تھا، میں گناہ گار تھا، لیکن آج تیری رحمت کی پناہ چاہتا ہوں، مولا تو مجھے معاف فرما دے، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، تو قسم رب کعبہ کی وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔